السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے بد نگاہی کے سلسلے میں کہ بد نگاہی کرنا اپنی جانب سے یہ چونکہ یہ دواعی وتی ہے اور زنا کے اسباب میں سے ہے، اس لیے بد نگاہی کرنا جان بوجھ کر کسی غیر محرم پر اپنی نظر کو خراب کرنا، ڈالنا، یہ حرام امر ہے، ناجائز ہے۔ اس لیے اپنے نظروں کی حفاظت انسان کو کرنی چاہیے، اور انسان کو اپنی نظروں کی حفاظت کے لیے ایک چیز تو حدیث پاک کے اندر یہ آئی ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے انسان چلے۔ جب نگاہوں کو جھکا کر انسان چلے گا تو ظاہر سی بات ہے تھوڑی دور تک نظر آئے گا، اس کے بعد نظر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد نظر نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں اگر اچانک نظر کسی چیز پہ پڑ بھی جائے تو وہاں سے فوراً ہٹا لے۔ ایک طریقہ اور یہ ہے کہ اگر کسی غیر محرم پر اگر اچانک ہماری نظر پڑ جاتی ہے تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ فوراً وہاں سے نظر کو ہٹا لیں، نظر کو اور لمبا اور دراز نہ کریں کہ مزید 1 سیکنڈ کے لیے جو نظر پڑ گئی تو اسے ہم نے 1 منٹ یا 1 گھنٹے کا بنا دیا۔ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اسباب وتی میں سے ہے جس کی وجہ سے گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں چونکہ رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، اس کے توسل سے کچھ باتیں میں اور عرض کر دوں کہ بد نگاہی سے بسا اوقات جو لوگ مسائل سے واقف ہیں وہ تو اگر وہ دیندار ہوتے ہیں تو وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور وہ اپنے نظروں کو کھینچ لیتے ہیں، ہٹا لیتے ہیں، تو ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ جو کہ دیندار نہیں ہیں، مسائل سے واقفیت نہیں رکھتے، شریعت سے واسطہ تک نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کے بارے میں ایک مسئلہ یہ سنیں کہ اگر وہ بد نگاہی کے شکار ہوتے ہیں اور بد نگاہی اور بد نظری اتنی لمبی کر لیتے ہیں اپنی، غیر محرم پر جب نظر پڑتی ہے تو اس کو اتنا غور سے وہ دیکھنے لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے بدن کے اندر ایک قسم کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے اور عضو خاص کے اندر تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، اور تناؤ پیدا ہونے کے بعد بسا اوقات کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں اور انزال ہو جاتا ہے، پانی خارج ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں مسئلہ کیا ہے؟ عام حالات میں تو مسئلہ یہ ہے کہ غسل واجب ہوگا، لیکن رمضان المبارک میں کوئی شخص روزہ رکھے ہوئے ہے تو بد نظری کی وجہ سے اس کا روزہ تو خراب ہونے کا، روزہ فی نفسہ ہی مسئلے کی روح سے اس کا روزہ صحیح ہوگا، یعنی روزہ اس کا روزہ مفسد ٹوٹے گا نہیں، فاسد نہیں ہوگا، افطار کرنے والا وہ شخص نہیں کہلائے گا بلکہ روزہ رکھنے ہی والا کہلائے گا۔ البتہ یہ ہے کہ اگر وہ بد نگاہی کا شکار ہو جاتا ہے اور ایسی صورت میں اس کو اندر سے وہی فیل ہو جاتا ہے جو میں نے ابھی بتایا، اور یہاں تک کہ پانی کا خروج ہو جاتا ہے، پانی نکل آتا ہے، تو پھر روزے کی حالت میں بھی یہ معاملہ ہے کہ اس کا روزہ ابھی ٹوٹا نہیں ہے، روزہ ساقط نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ اعلیٰ حال ہی روزے دار ہیں، لیکن اس بد نگاہی پر جو گناہ اس کو ملنا ہے، اس کا گناہ اسے الگ ملے گا، اور اس بد نگاہی کے روزے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے روزے کا ثواب بھی جاتا رہے گا، لیکن روزہ بہرحال اس کے اوپر سے ادا ہو جائے گا۔ عام حالت اسی طرح سے
روزے کی حالت میں کوئی ہاتھ کا استعمال کر لیتا ہے جس کی وجہ سے پانی کا خروج ہو جاتا ہے، یا اسی طرح سے کسی اور چیز سے عضو خاص کو انسان رگڑ لیتا ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، تو پھر ایسی صورت میں بھی مسئلہ یہ ہوگا کہ ایسی صورت میں روزہ ساقط ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ یہ صورتاً جمع ہے۔ دو صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے، جمع کی دو شکلیں، دونوں شکلوں میں سے کوئی بھی شکل وجود میں آ جائے تو روزہ ساقط ہو جاتا ہے، ایک صورتاً ایک حقیقتاً۔ صورتاً کی صورتیں یہ ہے، اس کی شکل یہ ہے کہ انسان ہاتھ کا استعمال کر لے یا کوئی کسی اور چیز سے اس خاص کو رگڑ لے اور اس کے ذریعے سے پانی کو خارج کر لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ یہ صورتاً جمع ہے۔ اور حقیقتاً جمع کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی سے مباشرت کر لے، اپنی بیوی سے ہم بستر ہو جائے اور اس میں ہم بستر ہونے کے بعد انزال ہو جائے اور پانی کا خروج ہو جائے تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ یہ حقیقتاً جمع ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو صورتیں ہیں، بہرحال اگر ان میں یہی دیکھا جائے گا ٹاپک کے طور پہ کہ یہاں سے وہ صورتاً یا حقیقتاً دونوں جمع میں سے کوئی بھی جمع متحقق ہو رہا ہے یا نہیں، پایا جا رہا ہے یا نہیں، اگر کوئی بھی صورت وہاں پائی جا رہی ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر دونوں میں سے کوئی بھی صورت نہیں پائی جا رہی ہے تو روزہ تو باقی رہے گا، لیکن بدنگاہی کی وجہ سے اور یا اس حرام فعل کے کرنے کی وجہ سے وہ روزے کا ثواب جاتا رہے گا، روزے کا ثواب ختم ہوتا رہے گا۔ اچھا، ایک ٹاپک اور یہ ہے کہ بدنگاہی کرنے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں کیسے۔ اس ایک صورت تو میں نے پہلے یہ بیان کی کہ انسان اپنی نظروں کو نیچی رکھے، تو اس صورت میں انسان جو مسائل شرعیہ سے واقف ہوتے ہیں اور اسی طرح سے وہ اپنے آپ کو واقعتاً بچاؤ اور حفاظت میں رکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ بچاؤ کی شکلیں استعمال کرتا ہے، جیسے کہ نظروں کو نیچی رکھنا، اسی طرح سے بے جا باہر نہ نکلنا کہ جس کی وجہ سے غیر محرموں کے اوپر نظریں پڑیں گی، اس لیے کہ دور اور ماحول یہ ہے کہ اس ماحول کے اندر نظریں اپنی خود بچانی پڑتی ہے کہ باہر کے اندر جسم کا پہلے تو یہ تھا کہ صرف مرد باہر نکلا کرتے تھے، لیکن آج جس طرح جس لیول سے اور جس کیفیت کے ساتھ مرد باہر نکلتے ہیں اس سے زیادہ کہیں عورتیں باہر نکل رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہر موڑ پر بدنگاہی ہو جاتی ہے، ہر موڑ پر بدنگاہی ہو رہی ہے۔ اس سے بچنا اگر چاہ رہے ہیں تو اپنے آپ کو باہر کم نکالیں اور ضرورت کے وقت ہی باہر نکلیں، کام ہو تو باہر جائیں ورنہ اپنے گھر کے اندر رہیں۔ اسی طرح سے کسی کا کاروبار ہے، وہ اپنے کاروبار میں لگے رہیں، باہر بھیجا گھومنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انسان اپنی ضروریات کے لیے کام کرتا ہے، کام میں آدمی لگا ہے، وہاں بدنگاہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے بدنگاہی کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو حضرت علی کی روایت ہے اور مشکات شریف میں ہے یہ روایت، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے نصیحت کرتے ہوئے حضرت علی سے یہ فرمایا کہ اے علی، اگر کسی کی طرف تمہاری نظر یعنی کسی غیر محرم کی طرف تمہاری نظر پڑ جائے اور نظر پڑ جائے تو اسے فوراً ہٹا لو اور نظر کے بعد پھر نظر مت دوڑاؤ۔ تو نظر بدنگاہی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک آدمی نے نظر تو ہٹا لی لیکن دل نہیں مانا تو دوبارہ نظر دوڑا دی، تو یہ بھی ایک کیا نام بدنگاہی ہے، اور بدنگاہی یہ اور زیادہ بڑا گناہ ہے کہ ایک مرتبہ ہٹا تو لیا، ہٹانے کی وجہ سے بچ گیا تھا لیکن پھر دوبارہ سے اسی گناہ کی طرف دوڑ کر چلا گیا، یعنی شیطان اس پر غالب آ گیا۔ اب شیطان کے مکر اور فریب میں آ گیا، تو شیطان کے مکر اور فریب سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ اسباب اختیار کریں
کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنی نظروں کی حفاظت کر سکیں، اس لیے کہ نظروں کی حفاظت اگر ہم سے نہ ہو سکی تو اس کے بارے میں مشکات میں ایک روایت اور ہے کہ آنکھوں کے ذریعے سے اگر کسی غیر محرم کی طرف دیکھتا ہے تو وہ آنکھوں کا زنا ہے، ہاتھ کے ذریعے سے اگر کسی کو پکڑتا ہے تو وہ ہاتھ کا زنا ہے، اسی طرح سے پیروں کے ذریعے سے کسی غیر محرم کی طرف چل کر جاتا ہے تو پیروں کا زنا ہے، زبان سے اس کے لیے الفاظ بولتا ہے تو یہ زبان کا زنا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ فرج کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ تو اس لیے بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ہر شخص اپنی فکر کر لے، خود بخود انسان کی حفاظت ہو جائے گی، دوسرے آدمی کی بھی حفاظت ہو جائے گی، اپنی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ دوسروں کو اگر بد نظری سے بچانا ہے، بدنگاہی سے بچانا ہے تو خود اپنے آپ کی نظر کو کنٹرول میں رکھیں، اور اگر ہماری نظر کنٹرول میں رہ گئی تو پھر یہ پورا بدن اور پورا ڈھانچہ ہمارے کنٹرول میں رہے گا، اور جب بدنگاہی نہیں ہوگی تو بیجا ہماری شہوتیں بھی نہیں بھڑکیں گی، ہمارے جذبات بھی نہیں بھڑکیں گے، برے خیالات بھی ہمارے ذہن کے اندر نہیں آئیں گے، ہمارا ذہن بھی پاک ہوگا، ہمارا خیال بھی پاک ہوگا، ہمارا دل بھی پاک صاف ہوگا، تو پھر خیالات ذہن کے اندر اچھے آئیں گے، اس کے اثرات بھی اچھے ہوں گے، اور پھر ہمارے زندگی کے اندر تبدیلیاں بھی آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی نظروں کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب اپنے طور پر بھی ان باتوں کو سن کر اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔